بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے پروگرام آؤ حدیث سیکھیں کا ایپیسوڈ 35 لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج کی ہماری حدیث مبارکہ زکوٰۃ کے حوالہ سے معجم الکبیر میں موجود ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی عبید بن عمیر اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، بے شک نمازی اللہ عز و جل کے اولیاء ہیں، اور وہ جس نے اللہ عز و جل کی فرض کردہ 5 نمازیں قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے اور ان کے ذریعے ثواب کی امید رکھی اور خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کی اور ان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اب اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے اس میں صحابہ اکرام میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ ارشاد فرمایا 9۔ ان میں سب سے بڑا گناہ کسی کو اللہ عز و جل کا شریک ٹھہرانا ہے، کسی مومن کو ناحق قتل کرنا ہے، میدان جہاد سے فرار ہونا ہے، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا ہے، جادو کرنا ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، سود کھانا ہے، مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا ہے، اور بیت الحرم جو تمہارے زندوں اور مردوں کا قبلہ ہے اس کو حلال سمجھنا یعنی اس کی حرمت کو پامال کرنا ہے۔ لہٰذا جو شخص ان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور پھر مر جائے تو وہ جنتی محل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق ہوگا جس کے دروازے سونے کے ہوں گے۔ احباب گرامی قدر، یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ المعجم الکبیر میں موجود ہے، ریفرنس نمبر اس کا 101 ہے۔ اس میں باقی ساری باتیں تو چلیں چھوڑیں، ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں زکوٰۃ پر، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب خوش دلی کا لفظ اس میں آ گیا ہے، خوش دلی سمجھنا ضروری ہے، یعنی میرے کریم آقا نے فرمایا جو بندہ خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرے گا، یعنی اب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارے دل میں 100 خیالات ہوتے ہیں۔ کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے دکھاوے کے لیے، کوئی ریاکاری کے لیے کرتا ہے۔ فرمایا جو خوش دلی سے فقط رضائے تعالیٰ کے لیے زکوٰۃ ادا کرے گا تو وہ جنت میں، جنتی محل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق ہوگا۔ اب احباب گرامی قدر، اس سے 2 بشارتیں واضح ہو گئی۔ پہلے تو میرے کریم آقا نے خود فرما دیا کہ جنتی محل میں، یعنی اسے جنت تو ملے گی ہی ملے گی، کیونکہ جنت ملے گی تو وہ جنتی محل میں جائے گا نا، اور پھر ساتھ فرمایا اسے میری رفاقت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی نیتوں کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مالک ہر دیکھنے والے کی خیر فرمائے۔ خدا حافظ۔